اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں فضیلت رکھی ہے لیکن نبوت اور رسالت میں برابر ہیں۔ اسی طرح صحابیت کے شرف سے صحابہ برابر ہیں، لیکن اوصاف اور صفات نبی علیہ السلام نے الگ اوصاف بیان کیے۔ جہاں پہ آپ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو ذکر کیا تو وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الگ چیز کو ذکر کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا بے امتی ابو بکرین، لوگوں میں محمد کی امت میں سب سے زیادہ رحم دل شخص جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ دین پہ تشدد سے عمل کرنے والا جو ہے وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیا والا بندہ عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا علم سب سے زیادہ علی بن ابی طالب کو دیا ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، حلال اور حرام کا عالم ہے معاذ بن جبل۔ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، وراثت کا علم سب سے زیادہ زید بن ثابت کے پاس ہے۔ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، سب سے زیادہ قاری القرآن جو ہے وہ ابی بن کعب ہے۔ اور فرمایا ان لکل امت امین و امین امتی ابو عبیدۃ بن الجراح، ہر امت کا امین ہوتا ہے، میں محمد کی امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور فرمایا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود جو بات کہے وہ اس کو سچ سمجھو۔ حبر هذه الامت، اس امت کا مفسر وہ عبداللہ بن عباس ہے، اس امت کا محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیغمبر کا میزبان ابو ایوب انصاری ہے، محمد کا حارث ابو موسیٰ اشعری ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک صحابہ کرام کی الگ الگ فضیلتیں اللہ کریم کے پیغمبر نے ذکر کی۔ اور حضرت عثمان میں فرمایا کہ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیا والا بندہ جو ہے وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا حضرت عثمان کے بارے میں سمجھ لو کہ حضرت عثمان کیسی حیثیت ہیں اور کون سا بندہ ہے اور اس کے کتنے تعلقات ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ آپ پہلے بھی سنتے رہے تو بس اشارتاً پہلی چیز، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھے دادا پہ جا کے باپ کی طرف سے نسب نامہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف کے اوپر نسب نامہ جا کے ہے جو ہے حضرت عثمان کا نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ عبد مناف، ادھر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اب ماں کی طرف سے اروا بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف، پانچویں دادا پہ ننیال کی طرف سے جا کے نسب نامہ نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اب جو حضرت عثمان کی والدہ ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی بھانجی ہے، اروا بنت قریظ۔ اروا یہ لڑکی ہے ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب کی۔ ام حکیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی پھوپھی ہے، آپ کے والد کی بہن ہے ام حکیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں، ان میں سے جو ہے وہ ام حکیم، عاتقہ، اروا، امیمہ اسلام کی پھوپھیاں۔ یاد نہ ہو تو اس لیے میں نے لکھ کے لگوا دیا یہاں پہ، چلو کم از کم یاد تو ہو۔ تو ام حکیم جو نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے، اس کی لڑکی ہے اروا۔ یہ اروا حضرت عثمان کی والدہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی بھانجی جو ہے وہ حضرت عثمان کی والدہ ہے۔ اس لحاظ سے نبی علیہ السلام فرماتے تھے او میرے بھانجے عثمان۔ حضرت عثمان کی جو والدہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی بہن کی لڑکی ہے،
یہ تیسرا تعلق ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کی طرف سے۔ چوتھا تعلق صحابیت کا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں حضرت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو عثمان کی بیوی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ جو بیوی ہیں حضرت عثمان کی، پھر حضرت رقیہ کی وفات ہوتی ہے 2 ہجری میں بدر کے دن۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اس کا نکاح جو ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ یہ نسب کے تعلقات ہیں، اس کے علاوہ بہت سے تعلقات ہیں، کم از کم 15 ایسے مقامات ہیں جن مقامات کے اوپر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ 15 بڑے جن مقامات کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ کسی صحابی کو جنت کی بشارت دے دیں تو اس کے لیے تو یہی کافی ہے۔ یہ 15 دفعہ نبی علیہ السلام کس وجہ سے آگے آپ نے اتنے مقامات پہ عثمان کو جنت کی بشارت دی؟ اس لیے جہاں پہ موقع آتا ہے وہاں پہ عثمان رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، مال خرچ کرنے میں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو غنی بھی کہا جاتا ہے، والغنی غنی النفس، وہ نفس کے غنی ہیں، اور سب سے زیادہ اسلام کے اوپر مال خرچ کیا ہے تو عثمان ابن عفان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کون عثمان؟ جو پیغمبر کا داماد ہے۔ کون عثمان؟ جو خلیفہ ہے۔ کون عثمان؟ جو کاتب وحی ہے۔ کون عثمان؟ جس نے قرآن کو ایک قرات پہ جمع کیا ہے۔ کون عثمان؟ جس کے گھر میں محمد کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کون عثمان؟ جس کی والدہ پیغمبر کی سگی بھانجی ہے۔ کون عثمان؟ جس کی نانی محمد کی پھوپھی ہے۔ کون عثمان؟ جس کا 5واں دادا عثمان کا بھی وہی، محمد کا بھی وہی ہے۔ کون عثمان؟ جس نے بیت اللہ کی سب سے پہلے توسیع کی ہے۔ کون عثمان؟ جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے۔ کون عثمان؟ جس نے جنت البقیع کی توسیع کی ہے۔ وہ کون عثمان جو خلیفہ ثالث ہے؟ کون عثمان جس نے غزوہ تبوک میں صحابہ کے لشکر کی تیاری کی ہے؟ کون عثمان جس نے بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے؟ کون عثمان جس کے لیے پہاڑ کو جنبش آئی ہے، نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے؟ کون عثمان جس کو آپ نے بار بار فرمایا فَأَذَن لَهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، جاؤ میں محمد کی طرف سے عثمان کو جنت کی بشارت دو۔ وہ کون عثمان جس کے بارے میں آخر ٹائم پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں محمد کا مشابہ دیکھنا ہے تو میرے عثمان کو دیکھو؟ کون عثمان جس کے بارے میں فرمایا او ابراہیم خلیل اللہ کی شکل دیکھنی ہے تو میرے عثمان کو دیکھو؟ کون عثمان جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میں محمد کی 1000 بیٹی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں محمد تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ عثمان جس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، وہ عثمان، کون عثمان جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ کون عثمان جس کا استقبال محمد الرسول اللہ خود کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے فضیلت والا اور مقام والا کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ مختلف مقامات پہ پیغمبر کے گھر میں کھانا راشن دانہ پہنچانے والا حضرت عثمان ہے۔
تو بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عثمان ابن عفان میں رکھ دی. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں سورۃ حج. اس کی آیت ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ان کے لیے ہم نے بالائی کا وعدہ پہلے سے کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس آیت کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر فرماتے ہیں سبقت لہم من الحسنی، یعنی عثمان ابن عفان. فرمایا یہ آیت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی احسان نہیں جتلاتے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نزلت فی عثمان ابن عفان، یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرہ، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت بھی عثمان ابن عفان کے بارے میں نازل ہوئی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ فتح. فرمایا یہ آیت بھی نزلت فی عثمان ابن عفان، یہ آیت بھی عثمان ابن عفان کے بارے میں نازل ہوئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورۃ فتح کا پہلا رکوع ہے. فرمایا یہ آیت بھی عثمان ابن عفان کے بارے میں نازل ہوئی. بہت سی آیات جس کا تعلق عثمان ابن عفان سے ہے. تو یہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے صحابہ یہ خلفاء راشدین ہیں. اول سے لے کے آخر تک جتنے صحابہ ہیں سب مہتدون ہیں اور راشدون ہیں. ان کے رشد و ہدایت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کیوں؟ جب قرآن نے کوئی شک اور شبہ نہیں رہنے دیا تو کسی آدمی کو بھی صحابہ کے ایمان میں شک شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب بہت سی فضیلتیں حضرت عثمان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. بس ایک دو باتیں سن لے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں تھے تو ابو بکر صدیق آئے. فَأَذِنَ لَفَاسْتَأْذَنَ لَهُ ابو بکر، سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت طلب کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، سبحان اللہ. اجازت دو ابو بکر صدیق کو اور جنت کی بشارت. دخل ابو بکر ثم جاء عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بعد میں آئے ہیں. فاستاذن له، اجازت طلب کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاذن له وبشره بالجنۃ، جاؤ میرے عمر کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو. سبحان اللہ. پھر فرمایا ثم جاء عثمان ابن عفان، اس کے بعد حضرت عثمان آئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَذَن لَهُ بِالْجَنَّةِ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ أَلَا بَلْوَى تُصِيبُهُ، جاؤ میرے عثمان کو اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو، اور ایک اور بات بھی بتا دو الا بلوا تصیبہ، کہ میرے عثمان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی. جس وقت آ کے بشارت دی ہے بندے نے جنت کی اور فرمایا کہ اے عثمان تمہارے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، الا بلوا تصیبہ، تمہیں مصیبتیں بھی پہنچیں گی. تو حضرت عثمان نے فرمایا واللہ المستعان، جتنی بڑی بھی مصیبتیں آ جائیں محمد کا پڑھایا ہوا سبق ہمارے پاس موجود ہے. وہ کون سا سبق ہے؟ واللہ المستعان. اللہ کریم کی طرف سے مدد ہونی چاہیے مصیبتوں کے اوپر. میں تو اللہ کریم سے صبر مانگوں گا کہ اللہ کریم مجھے صبر دے.
یہاں پہ بھی جنت کی بشارت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ایک موقع آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بلایا ہے، بلا کے یوں اپنے پاس بٹھایا ہے، بٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لعلہ ان یقمصک قمیصا فإن فکون علی خلعہ فلا تخلاہ ولا کرامتا لہم۔ اے عثمان، میں تمہیں بتا دوں اللہ کریم تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ عسى اللہ ان یقمصک قمیصا، اللہ کریم تجھے ایک خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَاهُ وَلَا كَرَامَةً لَهُمْ۔ اے عثمان، میں تمہیں بتا دوں تو نے خلافت کی قمیص اتارنی کوئی نہیں، نہ تو نے خلافت چھوڑنی ہے، نہ ان منافقوں کی تکریم کرنی ہے میرا عثمان۔ دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عسى اللہ ان یلبسک لباسا فلا تخلاه فإن أرادوك على خلعه فلا تخلاه۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے لباس پہنائیں گے خلافت کا، کچھ بھی ہو جائے تو نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ تیسری روایت میں فرمایا یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا فإن أرادوك المنافقون على خلعه فلا تخلعه فإن خلعت فلا تشم رائحة الجنہ۔ اے عثمان، تو نے خلافت نہیں چھوڑنی، اگر تو نے خلافت چھوڑ دی تو اللہ کی قسم جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت جملے بولے، فرمایا کچھ بھی ہو جائے میرا عثمان تو نے خلافت چھوڑنی۔ کیوں؟ وہ منافق لوگ ہوں گے، وہ غوغائی اور باغی لوگ ہوں گے جن کا ارادہ ہے تجھ سے خلافت چھیننے کا۔ فلا تخلاہ، تو نے کسی صورت بھی خلافت کو چھوڑنا۔ اس بات کے 25 برس گزر گئے، بعد میں جا کے دوسری روایت میں آتا ہے کہ 20 برس کا زمانہ گزر گیا یا 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ یہ حضرت عثمان بات اپنے دل میں لے کے محفوظ کی ہے، یقین ہے کہ اللہ کریم نے مجھے خلافت بھی دینی ہے اور محمد کی بات ضرور پوری بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی معاملہ ہوا جو پیغمبر نے بات بتا دی حضرت عثمان کو، اسی طریقے سے یہ سارے باغیوں کے لشکر جو ہیں، پہلی بات سمجھ لینا، کوئی ایک ادنا صحابی بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں ہے، کوئی ایک ادنا صحابی بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں ہے۔ یہ غلط لوگوں کے نظریات ہیں کہ فلاں فلاں صحابی علیہ باللہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوا۔ کوئی ایک صحابی بھی عثمان کے قتل میں شریک ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں صحابہ کرام جو ہے آگے ان کا دفاع کیوں نہیں کیا، ان باغیوں منافقوں کو پیچھے کیوں نہیں ہٹایا؟ بس یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا معاملہ تھا، وجہ کیا تھی۔ بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان ابن عفان سے حد درجے سے زیادہ محبت ہے، صرف نبی علیہ السلام کو نہیں بلکہ قریشی جو مکے والے تھے ان کو بھی حضرت عثمان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسر الاسریاء مکے میں سب سے زیادہ مالدار شخصیت تھی تو حضرت عثمان ابن عفان کی۔ بے شک، بے شک۔ اور ایسے جس وقت عورتوں کے ہاں معروف تھا کہ جب وہ اپنے چھوٹے بچے کو سلاتی نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیتی، احبک والرحمن
احبک والرحمن حب قریش لعثمان، کہنے لگی وہ اپنے بچے معصوم کو سلاتے وقت، او میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، مجھے رحمان کی قسم ہے میں اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریشی عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احبک والرحمن حب قریش لعثمان، اور میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریشی عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ بڑا مقام عثمان کا اس وجہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یجمع بنتی نبی من الانبیاء منذ خلق اللہ آدم الى ان تقوم الساعہ الا عثمان۔ او لوگو، جب سے اللہ کریم نے آدم کو پیدا کیا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کوئی بندہ ایسا گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی ہوں، بے شک بے شک، آدم سے لے کے قیامت تک کوئی بندہ ایسا کوئی نہیں جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی ہوں الا عثمان ابن عفان، سبحان اللہ، سوائے عثمان کے کہ عثمان کے گھر میں کسی عام نبی کی بات کوئی نہیں۔ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، ان کی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں کسی نبی کے گھر میں جمع نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے یہ شرف دیا ہے تو صرف میرے عثمان کو کہ میں محمد کی 2 بیٹیوں کو عثمان کے گھر میں جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت رقیہ کی جس وقت شادی ہوئی ہے، تاریخ گواہ ہے، اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ ادھر یہ بنو امیہ کا خوبصورت جمال اور بخت کمال والا جو جوانی والا نوجوان عثمان ابن عفان ہے، کیوں یہ بنو امیہ شاخ بھی ادھر سے آتی ہے، محمد کا خاندان ہے سارا۔ ادھر حضرت عثمان کا حسن و جمال الگ طور پہ، جوانی بھی جمال بھی، ایسے تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا او لوگو فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَبُونَا إِبْرَاهِيمَ، او لوگو اگر اللہ کریم کی قسم ہے کوئی بندہ میرے باپ ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے صحابی عثمان کو دیکھ لے، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے میں میرے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے۔ اللہ کا حسن و جمال کی تو کوئی آدمی تعریف کر سکتا بھی، تو حضرت عثمان کا جمال ہے، حسن ہے، چہرے پہ کمال ہے، باروب ہے، ہلکے ہلکے بال گنگریالے حضرت عثمان کے، چہرہ بھرا ہوا ہے، رخسار بھرے ہوئے حضرت عثمان کے، آنکھیں سیاہ عثمان ابن عفان کی، پیشانی چوڑی عریض الجبہت، پیشانی بھی چوڑی ہے حضرت عثمان کی، آنکھوں کی دھاری لمبی ہے، اشفار پلکیں بھی ذرا لمبی ہیں عثمان ابن عفان کی، جیسے دودیا دانت ہوتے ہیں، معصوم بچے کے سفید دانت ہیں، باریک ہونٹ ہے عثمان ابن عفان کے، جمال ہے حضرت عثمان کے چہرے کے اوپر۔ ادھر سے محمد کی بیٹی سیدہ رقیہ طاہرہ طیبہ، ادھر حسن بنو امیہ کا، ادھر حسن ہے بنو عبد مناف قریش محمد کا، سبحان اللہ، ادھر بیٹی محمد کی، ادھر حضرت عثمان ہے، دونوں کا حسن جو ہے ایک نرالا حسن ہے۔ ادھر تو وہ نور نبوت کی شعائیں چمکتی ہیں رقیہ بنت محمد کی پیشانی مقدس پہ، سبحان اللہ، کیوں یہ پیغمبر کی صاحبزادی ہے، جگر گوشہ محمد کا وردہ زہرا پھول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنیتی، او میری پیاری بیٹی رقیہ بنت محمد،
سبحان اللہ بڑی جمال والی بیٹی، حسن و جمال والی، بڑے کمال والی بیٹی ہے، بڑے خوبصورت اور خوبصیرت بیٹی پیغمبر کی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ جس وقت یوں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی شادی کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں الوداع کرنے کے لیے دروازے سے نکلے ہیں باہر، لوگ بھی موجود ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ محمد کی بیٹی، سبحان اللہ ادھر دلہا ہے محمد کی بھانجی کا لڑکا عثمان، دونوں میں جمال، آخرکار جمال، چلتے چلتے اوپر سے جمال مل جاتا ہے، دونوں کے چہروں کے اوپر حسن و جمال ہے۔ یہ جوڑا تیار ہو کے محمد کی بیٹی اور عثمان، یہ دلہا اور دلہن تیار ہو کے یوں جس وقت دروازے سے نکلتے ہیں، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی الوداع کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہے تو کہنے لگے احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان، احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان۔ او لوگو، اللہ کی قسم، بڑے بڑے دلہا اور دلہن ہم نے دیکھے، بڑی زواج اور شادیاں دیکھی ہے۔ احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان۔ سبحان اللہ اللہ کی قسم بڑے جوڑے دیکھے، لیکن اس جیسا جوڑا ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے نہیں۔ احسن زوجین رآہما انسان، اللہ کی قسم کسی انسان نے بھی اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا نہیں ہے۔ کیوں یہ خوبصورت ہے؟ ادھر جمال ہے محمد کا، ایک طرف جمال ہے محمد کا، دوسری طرف کمال ہے محمد کا۔ پیغمبر کی بیٹی میں جمال ہے محمد کا، عثمان میں کمال ہے محمد کا، دونوں کے اندر شرف اور صحبت ہے محمد کریم کی۔ اس لیے کہنے لگے کیوں پھر حسن و جمال بڑا کیوں ہے؟ ایک تو ان دونوں میں جمال ہے، دوسرا پھر ان کو الوداع کرنے کے لیے بحر معین محمد کریم نکلے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں کو لے کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان۔ او لوگو، اس طرح کے جوڑے ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہ جتنا حسن و جمال والا جوڑا یہ عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساری نسبت ہے محمد کی طرف سے۔ بے شک بے شک بدر کے موقع پہ سیدہ رقیہ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا نہیں پڑھ سکے۔ کیوں؟ آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے بقیع سے باہر نکل رہے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی تو حضرت عثمان کو بعد میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اراک حزینا یا عثمان، اے عثمان میں دیکھتا ہوں تم غم زدہ ہو، پریشان ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے گھر میں محمد کی نشانی موجود تھی کہ آج رقیہ سیدہ رقیہ مجھ سے جدا ہو گئی، اور وہ نسب والا تعلق جو خاص دامادی والا تعلق تھا اللہ کے پیغمبر میرا ٹوٹ گیا۔ ہم خاموش ہوئے تو اللہ کریم نے فوری حکم دے دیا، میرا پیغمبر عثمان کے چہرے پہ غم ہے، جلدی کر اپنی دوسری کے نکاح میں دے میرا محمد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، تیری پریشانی میں محمد کیا، اللہ کریم نے بھی برداشت نہیں کی، فوری مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح محمد عثمان کے ساتھ کر۔ تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ نکاح حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے۔ کر کے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو
میرا عثمان اللہ کی قسم اگر میں محمد کے ہاں 1000 بیٹی ہوتی ایک ایک کر کے وہ فوت ہوتی جاتی، اللہ کی قسم عثمان میں تیرے نکاح میں دوسری دیتا جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف ہے عثمان ابن عفان کا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بذی النورین، 2 نور ہیں عثمان کے گھر میں۔ اللہ۔ کیوں ذی النورین کا لقب دیا گیا حضرت عثمان کو؟ 2 چیزوں کی وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر میں، دوسرا ذی النورین کا لقب، ذی النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ الذی یقرأ القرآن ولا یحجر قرآنا وقیام اللیل، تلاوت القرآن نور وقیام اللیل نور۔ او لوگو، فرمایا حضرت عثمان سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت نور ہے۔ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا نورا مبینا۔ ایک تو عثمان کے پاس یہ تلاوت قرآن والا نور ہے، دوسرا فرمایا وقیام اللیل نور، ساری رات قیام کرنے والا عثمان ابن عفان ہے کہ رات کا قیام بھی نور ہے، تلاوت قرآن بھی نور ہے۔ ان 2 عثمان نے جمع کر کے رکھا ہے، کسی حالت میں بھی ان 2 چیزوں کو چھوڑا۔ ایک ان کی وجہ سے، دوسرا محمد کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر میں، ان 2 وجوہات کی بنا پہ عثمان کو لقب دیا گیا ہے ذی النورین۔ سارے شرف حضرت عثمان ابن عفان کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب بشارت دی تو حضرت عثمان آخرکار خلافت کو پہنچ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوتی ہے 23 ہجری میں، اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان۔ خلافت کا زمانہ چلتا رہا، امن و امان کا زمانہ چلتا رہا، فراوانی ہے مال کی، بڑا مدبر اور با حیا عثمان، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام کانا متکئا، آپ پیچھے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک کے اوپر سے تھوڑا سا کپڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان آئے، نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ کے سیدھے ہو گئے اور کپڑا پنڈلی کے اوپر کر گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے اسی حیت میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے، آپ نے ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے کپڑا پنڈلی کے اوپر کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی تستحیی منہ ملائکۃ الرحمن، او عائشہ صدیقہ میں محمد بھی اس بندے سے حیا کرتا ہوں جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اصدقہم حیاء عثمان۔ ایک دن حضرت علی پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر اول من یحاسب یوم القیامت من اول یحاسب یوم القیامہ، اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ اس روایت کو روایت کرنے والے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اللہ کریم کے سامنے، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی نے فرمایا
اللہ کے پیغمبر ثم من، اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر بن الخطاب، اس کے بعد عمر ابن خطاب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر حضرت علی نے فرمایا ثم من، اللہ کے پیغمبر پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم انت یا علی، اے علی اس کے بعد تجھے کھڑا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی فوری پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر وَأَيْنَ عثمان، اللہ کے پیغمبر تو عثمان کدھر جائیں گے؟ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فوری پوچھا اللہ کے پیغمبر عمر کے بعد مجھے کھڑا کیا جائے گا، وَأَيْنَ عثمان، اللہ کے پیغمبر عثمان کدھر جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی ان لی حاجتن فقلت سرا، مجھے ایک بات کی ضرورت تھی، میں محمد کو ایک حاجت تھی، جس کو حاجت ہو وہ حاجت روا ہوتا، جس کے پاس خود حاجت ہو وہ حاجت روا ہوتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرورت تھی، حاجت تھی، میں نے چپکے سے حضرت عثمان کو کہہ دیا، فَقُلْتُ سِرًّا فَقَضَاهَا لِي سِرًّا، نہ میں نے کسی کو بتایا تو عثمان نے میری حاجت کو پورا کیا، عثمان نے بھی کسی کو بتایا نہیں، نہ میں محمد نے کسی کو بتایا ہے، میں نے آہستہ سے چپکے سے راز سے میں نے عثمان سے کا حاجت کا مطالبہ کیا، تو راز سے میں نے مطالبہ کیا تھا، عثمان نے اسی حاجت کو راز سے پورا کیا تھا۔ تو میں نے اللہ کریم کے سامنے دعا کی اللہ میرے عثمان کا حساب بھی چپکے سے لینا، اندر اندر میرے عثمان کا حساب کر دے، لوگوں کے سامنے میرے عثمان کا حساب۔ یا پھر میں نے فرمایا او میرا اللہ میرے عثمان کا حساب نہ کرنا، اللہ کریم نے میں محمد کی اس دعا کو قبول کیا ہے، اس لیے اللہ کریم عثمان کا حساب نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو سرن راز کے ساتھ کرے گا، اس لیے یہ بدلہ میں محمد نے دیا تھا عثمان کو اس بات کا جو اس نے میری حاجت کو چپکے سے پورا کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہے عثمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ما طعمنا منذ 4 أيام من آل رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما طعموا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 4 دن پورے گزر، کتنے دن؟ 4 دن پورے گزر گئے، ماتامو، کسی بندے نے محمد کے خاندان میں سے کوئی چیز اپنی زبان پہ رکھ کے نہیں دیکھی۔ 4 دن پورے گزر گئے، ماتامو 4 ایام، 4 دن گزر گئے، محمد کے گھر والوں نے کچھ کھایا پیا۔ داتا کون ہوتا ہے؟ داتا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام گھر میں آئے، آ کے فرمایا اے عائشہ صدیقہ کیا کوئی چیز میں محمد کے بعد سے گھر میں پہنچی ہے کہ کوئی نہیں؟ پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتم شیئا من بعدی، عائشہ صدیقہ میں گھر میں موجود نہیں تھا، میرے بعد کوئی چیز گھر میں کھانے والی آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں او اللہ کے پیغمبر تیرے ہاتھوں کے لگنے سے اللہ برکت دیتا ہے،
اگر آپ موجود کوئی نہیں تھے تو کیسے آنی تھی؟ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا ہدیہ تحفہ محمد اپنے ہاتھوں سے وصول کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فتوضأ، پوچھ کے نبی علیہ السلام مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں جا کے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہم ارزقنا، اللہ تو اپنی طرف سے میں محمد کو عطا کر، میں محمد تیرے دروازے کا محتاج اور فقیر ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری ہے، فدق الباب، دروازہ کھٹکنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ کون ہے باہر۔ میں نے جس وقت دیکھا ہے تو عثمان ابن عفان آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا، او اماں جی عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کدھر ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں او عثمان، پیغمبر کے گھر والوں نے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں، نبی علیہ السلام پوچھ کے چلے گئے ہیں مسجد میں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ بات حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کی ہے جس وقت، فبکا عثمان، حضرت عثمان اسی مقام پہ رونے لگے، تو فوری واپس لوٹ گئے، واپس گھر میں چلے گئے۔ بے احمال الحنطۃ و بے احمال الدقیق و بالمسلوخ، جلدی سے حضرت عثمان گھر میں گئے ہیں۔ ایک توڑا جو ہے وہ آٹے کا، ایک توڑا گندم کا، ایک بکری کو ذبح کر کے اسی طرح ذبح شدہ بکری جو ہے ذبح کر کے، کوئی آٹا، کوئی دانا، کوئی چاول، اسی طریقے سے ایک بکری کو ذبح کر کے پوری بکری کو خود کچھ دونوں کندھوں کے اوپر عثمان نے خود اٹھایا ہوا ہے، ساتھ ایک غلام بھی لا کے محمد کے گھر میں پہنچایا ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے او اماں جی عائشہ صدیقہ، 4 دن سے محمد کے گھر والوں نے کچھ کھایا نہیں، میں عثمان کی دولت کا فائدہ کیا؟ اگر میری دولت محمد کے گھر نہ جائے، اللہ کی قسم مجھے دولت کی ضرورت کوئی نہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ، اگر کبھی بھی ضرورت پڑے صرف تو نے اشارہ کرنا ہے، جس وقت راشن ختم ہونے لگے میں ڈھیر لگاؤں محمد کے گھر میں نے اس دولت کا کیا کرنا ہے جو اس دولت کو محمد الرسول اللہ کے گھر میں اگر فائدہ نہ ہو۔ کہنے لگی اگر میں عثمان نہ ہوں تو عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کی طرف پیغام بھیج دیا کرو، یا کسی اور صحابی کی طرف پیغام بھیج دیا کرو، کیوں یہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس مال دولت زیادہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو حضرت عثمان نے فرمایا جلدی کرو، محمد الرسول اللہ کے لیے بھی کھانا تیار کرو۔ نبی علیہ السلام مسجد سے واپس آئے، آپ نے آ کے پوچھا حل وجدت شیئا یا عائشہ، او میں محمد کی بیوی عائشہ، کیا کوئی گھر میں کوئی چیز پہنچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر، آپ کا بھانجا جو ہے عثمان وہ تو بڑا مال لے کے آیا ہے، یہ گندم بھی آئی ہے، آٹا بھی آیا ہے، اور ایک ذبیحہ بھی عثمان خود ذبح کر کے لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون لے کے آیا ہے؟ فرمایا عثمان لے کے آیا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام رکے نہیں، دوبارہ فوری مسجد میں چلے گئے۔ جس وقت نبی علیہ السلام مسجد میں گئے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نبی علیہ السلام نے دعا کرنی شروع کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ میں نے پیچھے سے کان لگایا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم انی رضیت عثمان فرضان ہو، او اللہ میں محمد عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی۔ سبحان اللہ۔
اللہم انی رضیت عثمان فرض عنہ، اللہ میں محمد عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی۔ جس وقت بعد میں حضرت عثمان کو یہ خبر ملی ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، محمد کی زبان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ یہ وہ عثمان ابن عفان ہیں جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ دعائیں کی ہیں۔ آخرکار عراق کے باغی عبداللہ بن سبا کی نسل عراق میں جمع ہونے لگے، مصر میں جمع ہونے لگے، کوفہ میں جمع ہوئے، بصرہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں نے ایک پلاننگ تیار کی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کو خلافت سے معزول کیا جائے۔ پہلے گورنروں کے اوپر اعتراضات ہوتے رہے، حضرت عثمان ابن عفان نے گورنر بھی تبدیل کیے، عمرو ابن عاص کی جگہ پہ معزول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کو مقرر بھی کیا ہے، لیکن یہ سارے واقعات ہوتے رہے۔ اس کے بعد آخری ہجری میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا 3 مقامات سے ہزار کا لشکر نکلے گا، کوفے سے، مصر سے، بصرہ سے۔ اشتر النخعی، عبداللہ بن اسم، رومان، عبداللہ بن سبا 1,000 کا لشکر لے کے، حج کا موسم ہے، یہ حاجیوں کے ساتھ یہ لوگ احرام باندھ کے اپنے اپنے ملک سے نکلے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیوں لوگ آ رہے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ احرام باندھ کے یہ قافلوں کے ساتھ نکل گئے جو باغی اور منافق لوگ تھے۔ مدینے کے باہر پہنچ گئے، حضرت عثمان کو خبر مل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کو مقرر کیا کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرو، ان کے ساتھ صلح کا معاملہ ہو تاکہ کوئی ملک میں انتشار اور فسادات نہ ہو۔ حضرت علی نے جا کے باتیں کی، انہوں نے کہا دیکھو جی، ایک انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے چراگاہ کو جو ہے چراگاہ کو خاص کر دیا ہے اپنے اونٹوں کے لیے، انہوں نے چراگاہ کو خاص کیا ہے اپنے اونٹوں کے لیے۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم، یہ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا حضرت عثمان نے اس آیت کا خلاف کیا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، فرمایا دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراگاہ کو خاص نہیں کیا، انہوں نے چراگاہ کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اس لیے کہ صدقے کے اونٹ زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان نے چراگاہ کو اور زیادہ وسیع کر دیا ہے، یہ تمہارے تک غلط خبر پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گورنروں کے اوپر اعتراض کیا، حکیم کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ طائف سے واپس آ گیا، حضرت عثمان نے اس کو پناہ دی ہے، ایسی باتیں کی۔ باہر کیا حضرت علی نے سب کے ساتھ مکالمات کیے، ان کو راضی کیا، ان کے اعتراضات جو تھے وہ سارے غلط تھے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قافلہ نکل گئے، ادھر سے لوگ حج میں نکل گئے، مصر والا قافلہ واپس، کوفے والا واپس، بصرہ والا واپس۔ اب ان کی پلاننگ وہاں پہ ہو چکی تھی کہ کسی نہ کسی صورت سے ہم حضرت عثمان کو شہید کریں گے ہی کریں گے۔ اب یہ قافلے جب واپس نکلے، صلح ہو گئی، یہ واپس نکلے، انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ جس کو خط دیا، خط بنا کے حضرت عثمان کی جھوٹی مہر لگائی، حضرت عثمان کی طرف سے خط بنایا، خط میں لکھوایا کہ یہ قافلے جب واپس مصر پہنچیں تو مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ بھائی ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا خط بنا کے انہوں نے ایک آدمی کو دے دیا کہ بھائی تو قافلے کے آگے پیچھے جانا، ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور تم نے کہنا ہے کہ میں حضرت عثمان کا قاصد ہوں۔ قافلے واپس نکلے مصر کی طرف، بصرہ کی طرف، شام عراق کی طرف۔ اب ان لوگوں کی آپس میں پلاننگ تھی، فلاں مقام پہ جب پہنچے تو ایک آدمی اونٹ کے اوپر جاتا، کبھی قافلے کے اندر، کبھی باہر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ انہوں نے اس سے کو پکڑ لیا، کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں حضرت عثمان کا قاصد ہوں۔ میں کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں مصر جا رہا ہوں۔ اب تم خود دیکھو، جو عثمان کا قاصد ہو وہ قافلے کے اندر سے اس نے جانا تھا، وہ تو قافلے کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو دور سے کہیں چلا جاتا۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، اس نے کہا میرے پاس خط بھی ہے ایک،
خود ساری پلاننگ کی تھی نا. اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جب باغی مصر انہوں نے وہ خط پکڑ کے اس خط کو بنیاد بنا کے یہ لوگ واپس آئے. اب دیکھو جو عراق کی طرف جا رہے تھے ان کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا, وہ بھی فوری اسی ٹائم پہ واپس پہنچ گئے. بصرہ والا قافلہ بھی واپس پہنچ گیا اور مصر والا بھی واپس پہنچ گیا, کوفے والا قافلہ بھی واپس مدینے کے باہر پہنچ گیا. حضرت علی کو پتہ چلا, حضرت علی گئے, جا کے فرمایا ہاں جی, فرمایا یہ دیکھو جی عثمان نے خط لکھا. اور انہوں نے نعرے لگائے وہاں پہ, کسی نے حضرت علی کا نعرہ لگایا, کسی نے کہا حضرت طلحہ کو جو ہے حاکم بنایا جائے. بہرکیف حضرت علی گئے. حضرت علی نے فرمایا تمہارے خط کے جھوٹے ہونے کی دلیل پہلی تو یہ ہے کہ جو عثمان کا قاصد ہے اس نے تمہارے قافلے میں کیا لینے جانا تھا, وہ تو کسی اور طرف سے چلا جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا سب سے زیادہ علم حضرت علی کو دیا ہے. حضرت علی کوئی معمولی شخص نہیں تھے, بڑے دانا آدمی تھے. فرمایا تمہارے خط کے پہلی جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ قاصد حضرت عثمان کا نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ مہر حضرت عثمان کی نہیں, یہ سائن حضرت عثمان کے نہیں, یہ عبارت حضرت عثمان کی نہیں. ہاں میں عثمان کی جگہ پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ خط عثمان کا نہیں ہے. جس پہ حضرت علی نے, اگر علی کو مانتا ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو بھی اس پہ اعتبار کر. حضرت علی نے فرمایا تیسری اس خط کے جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ عین ایک ہی وقت میں بصرہ کا قافلہ بھی واپس, مصر کا قافلہ بھی واپس اور عراقیوں کا قافلہ بھی واپس اسی مقام پہ پہنچ گیا. ان سب کے پاس کوئی رابط مرابط اتصال, کوئی ٹیلی فون تو ہے نہیں, یہ تمہاری اندر کی پلاننگ تھی. فرمایا چوتھی اور پانچویں دلیل تمہاری یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا, اشتر النخعی, عبداللہ بن اسم, رومان السرحان, یہ بڑے بڑے جتنے بھی باغی لوگ ہیں, ان کی طرف سے پیغامات ہماری طرف پہنچ گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے حضرت عثمان کو بغیر شہید کیے چھوڑنا نہیں ہے. ادھر سے قافلے مسلمانوں کے حج کے لیے چلے گئے, ادھر سے یہ لوگ انہوں نے احرام اتار دیے, مدینے کے باہر بیٹھ گئے. لوگ صحابہ سب حج کے لیے چلے گئے. حضرت علی حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا. حضرت عثمان کا محاصرہ کیا عبداللہ بن عمر اور مغیرہ بن شعبہ. اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین اور دوسرے صحابہ کرام حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئے. حضرت امیر معاویہ نے پہلے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے حکم دو, آپ کی جان کو یہاں پہ امان کوئی نہیں, آپ اگر یہ میرے ساتھ یا تو شام چلو یا پھر مجھے اجازت دو کہ میں شام سے قافلہ یہاں پہ بھیجوں جو ان باغیوں اور منافقوں کا کلا کما کر دے. حضرت عثمان نے فرمایا یہ دونوں باتیں مجھے قبول نہیں ہیں, نہ تو میں شام جانا چاہتا ہوں اور نہ شام سے میں فوج یہاں پہ منگوانا چاہتا ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, دوسرے صحابہ بھی آئے, آ کے کہا امیر المومنین آپ مکہ کی طرف چلے جاؤ. حضرت عثمان نے فرمایا میں ہرگز مکہ نہیں جاؤں گا. فرمایا پھر ہمیں اجازت دو. صحابہ نے کہا, اس میں حضرت علی موجود ہیں, حضرت حسن موجود ہیں, حضرت حسین موجود ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, مغیرہ بن شعبہ, یہ صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. فرمایا ہمیں اجازت دو. علی بن ابی طالب اس دن امامہ پہنا ہوا ہے, وہ امامہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ تھا, وہ پہن کے تلوار لے کے حسن اور حسین اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے حضرت عثمان کے گھر میں گئے. فرمایا عثمان میں علی کو اجازت دے, باغیوں کی کیا جرت ہے کہ تیرے دروازے تک بھی پہنچ جائے. اب حضرت عثمان کی ایک اپنی رائے ہے. حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان نے فرمایا او میرا بھائی علی, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے محمد کے شہر میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے. واہ عثمان, فرمایا میں نہیں چاہتا سب سے پہلا خون بہانے والا محمد کے شہر میں عثمان بن جاؤں.
میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، خبردار امیر کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، کوئی ایک صحابی بھی میری دفاع کے لیے یہاں پہ آ سکتا نہیں۔ اب سب کو حضرت علی نے ہاتھ باندھ کے سب کے سامنے مطالبہ کیا، اور لوگوں اگر تم محمد کے صحابہ ہو، امیر المومنین کی اطاعت تمہاری اوپر فرض ہے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کوئی بندہ محمد کے صحابہ میں سے میرا دفاع نہ کرے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے محمد کے کسی صحابی کا خون کا قطرہ یہاں پہ چلا جائے۔ یہ سوچ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے آ کے تمام صحابہ کو پیچھے کر دیا کہ کوئی صحابہ جو ہے میرا دفاع نہ کرے۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ اپنے خچر کے اوپر کچھ پانی کا مشکیزہ لے کے تو حضرت عثمان کے گھر میں آ رہی تھی۔ اب باغی لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، تو حضرت ام حبیبہ کے خچر کی رسی جو ہے تلوار لگا کے انہوں نے کاٹ دی، خچر بد کا حضرت ام حبیبہ نیچے گر گئی۔ لوگ دوڑے، انہوں نے کہا ظالموں، یہ تو ام المومنین، یہ محمد کی گھر والی۔ فوری حضرت ام حبیبہ کو اٹھایا گیا، پلان کے اوپر خچر پہ بٹھا کے ان کو واپس بھیج دیا گیا، حضرت عثمان تک جانے دیا، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی لے کے آئے کھانا، ان کے خچر کو بھی واپس کر دیا گیا، گرایا بھی گیا، تھوڑی دیر وہ زمین کے اوپر گھسٹتی بھی رہی۔ جن کے دل میں پیغمبر کی بیویوں کا حیا نہیں، وہ کیسے محمد کے صحابہ کا حیا کر سکتے؟ حضرت صفیہ بھی واپس گئی۔ حضرت صفیہ نے آدمی کو حکم دیا کہ لکڑی کا شتیر جو ہے وہ لے کے آؤ۔ وہ لکڑی کا شتیر اپنی چھت پہ رکھا، ادھر سے جا کے حضرت عثمان کے چھت میں رکھا۔ لکڑی کے شتیر کے اوپر جا کے حضرت عثمان، حضرت صفیہ جو زوجۃ النبی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ایک دفعہ انہوں نے جا کے کھانا اور پانی اس لکڑی کے شتیر سے اوپر سے جا کے حضرت عثمان کے گھر میں پہنچایا۔ صحابہ کے داخلے بند کر دیے گئے، حضرت عثمان کو محصور کر دیا گیا۔ ادھر سے نبی علیہ السلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، کوئی بندہ میں عثمان کا دفاع کرنے کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ آتے آخری ٹائم کے اوپر، حضرت عثمان نے پہلے اعلان کیا، فرمایا لوگوں میرا آخری اعلان سن لو، فرمایا ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں عثمان کے اس امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں، اور محمد نے مجھے کتنے مقامات پہ بشارت دی ہے، کوئی قتل کی وجہ بھی ہونی چاہیے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تاکہ اتمام حجت پوری ہو جائے ان لوگوں کے اوپر۔ حضرت عثمان دروازے کے باہر نکل کے چھت کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا ایھا الناس، او لوگوں، مجھے محمد کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے، میرا پانی اور کھانا بھی بند کیا گیا ہے، فَلِمَ تَقْتُلُونِي، ذرا میری بات سن کے جواب دینا ان لوگوں، بعد میں جو تمہارا معاملہ ہے وہ کرتے رہنا۔ چند صحابہ کرام اس مقام پہ، حضرت حسن بھی موجود ہے، حضرت حسین بھی موجود ہے، تو فرمایا لوگوں سن لو، مجھے پہلے بتاؤ کہ مقام حدیبیہ کے اوپر محمد کریم نے میرے ہاتھ سے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے، میں عثمان کے ہاتھ سے تشبیہ دی ہے کہ نہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور لوگوں نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ کھڑے کیے، آپ نے فرمایا ھذا یدی، او لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میں محمد کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ، اور عثمان بھی آج میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ بتاؤ کیا محمد نے اپنے ہاتھ سے میں عثمان کے ہاتھ سے تشبیہ دی یا کہ کوئی نہیں؟
لوگوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم عثمان اسی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا ما مسستو، اس کے بعد میرا یہ ہاتھ میری شرمگاہ کے قریب بھی نہیں ساری زندگی گیا۔ یہ محمد کریم کا ادب اور احترام تعظیم میں عثمان نے کی ہے۔ اور جس بیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بتاؤ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہی بات ہے جو عثمان تم کہتے ہو وہ سچ ہے۔ حضرت عثمان اپنا مرتبہ اور مقام لوگوں کے سامنے ایک دفعہ واضح کرنا چاہتے تھے تاکہ ان باغیوں کو پتہ تو چل جائے نا۔ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی توسیع کس نے کی ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کون بندہ ہے؟ من یشتری من یبی بیت ہادا، کون ہے جو بیت اللہ کے اس گھر کو خرید کے وقف کرے تاکہ اللہ کے گھر کی توسیع کی جائے؟ اس گھر کے بدلے میں اس بندے کو جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں بتاؤ وہ میں نے خریدا تھا یا کس نے خریدا تھا؟ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم عثمان تو نے خریدا تھا۔ فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ کی توسیع میں نے کی ہے۔ پھر فرمایا جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے آپ نے فرمایا من یوسع لہ بیتا، او کون بندہ ہے جو مسجد توسیع کرے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا یہ 1400 مربع میٹر جگہ میں نے لے کے مسجد نبوی کی توسیع میں نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا عثمان اللہ کی قسم تو نے کی ہے، اور اس کے بدلے بھی اللہ کریم کے پیغمبر نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا بتاؤ وہ روما والا کنواں، وہ جو یہودی کے پاس تھا، جو یہودی ظالم مسافروں کو بھی بیچتا تھا پانی، وہ کس نے خرید کے وقف کیا ہے؟ فرمایا عثمان نے۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں مجھے بتاؤ جس وقت تبوک کا غزوہ تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا او کون بندہ میرے صحابہ پہ خرچ کرے کو قبول ہونے کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں؟ تو فرمایا کس نے 1000 اونٹ اور 1000 گھوڑا بمائے ساز و سامان 3000 اشرفیاں کس نے دی تھی؟ فرمایا عثمان نے۔ فرمایا نبی علیہ السلام منبر کی اوپر والی سیڑھی پہ موجود تھے، محمد کریم لوگوں سے طلب کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے من یجہز جیش العسرا فلہ الجنہ، کون بندہ ہے جو تنگی والے غزوے کی تیاری کرے تبوک والے کی، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ منبر کی اوپر والی سیڑھی میں تھے، میں نے مال دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما در عثمان، او عثمان اللہ کی قسم تو کچھ نہ کرے، تیرے لیے جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام دوسری سیڑھی پہ آئے، پھر آپ نے اعلان کیا تو پھر فرمایا سب سے پہلے میں نے مال دیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عمل بعدها ما در عثمان۔ پھر نبی علیہ السلام تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے پھر بھی میں عثمان نے سارا مال دیا ہے۔ نبی علیہ السلام طلب کرتے جاتے ہیں، میں عثمان دیتا جاتا ہوں، نبی علیہ السلام مجھے جنت کی بشارت دیتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں بتاؤ لوگو مجھے آج بتاؤ فلم تقتلونی لا یقتل لأحد الا بإحدى ثلاث، کسی بندے کو قتل نہیں کیا جاتا مگر 3 وجوہات کی بنا پہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کفر بعد اسلامہ او زنا بعد احسانہ او قتل نفسا بغیر نفس۔ 3 وجوہات کی بنا پہ بندے کو قتل کیا جاتا ہے۔ بتاؤ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کفر بعد اسلام ہی، اسلام کے بعد بندہ دوبارہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ بے شک۔ شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا رجم ہے۔
تیسرا جو ہے جو بندہ کسی کو قتل کرے قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے تو سن لو لوگو ما تمنیتو بدینی بدلا منذ ہدان اللہ تعالی۔ او لوگو اللہ کی قسم جب سے اللہ کریم نے مجھے ہدایت دی ہے میں اپنا دین بدلنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی آئی نہیں ہے۔ ولا زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، میں نے تو زنا زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کیا، اسلام میں بھی کبھی ایسا کام۔ فَلِمَ تَقْتُلُونِي، پھر کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا، میں نے تو کسی بندے کو قتل بھی کوئی نہیں کیا، تو کیوں مجھے قتل کرنے لگتے؟ اب فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر و منافقوں کے چہرے زمین کی طرف جھک گئے۔ کیوں؟ اب کوئی وجہ کوئی نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں اس وجہ سے آ کے ہم کر رہے ہیں۔ باہر کیف حضرت عثمان نے یہ سارا خطبہ دیا، اتمام حجت پوری ہو گئی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ کیوں؟ ان کا ارادہ مذموم اور مذموم ارادہ تھا، گندا ارادہ تھا حضرت عثمان کو قتل کرنے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے۔ اب جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتی ہے ما کیف حالک یا اخی، او میرا عثمان بھائی کیسی حالت اور کیفیت ہے؟ حضرت عثمان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوش چہرہ، حشاش بشاش چہرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے او میرا بھائی کیسی طبیعت اور حال کیسا ہے؟ حضرت عثمان بڑے خوش ہیں۔ فرمایا کیوں بڑے خوش لگتے ہو؟ جس بندے کا 39 دن تک پانی بند ہو جائے، جس کا کھانا اور پانی بند ہو، اس کی کیفیت عثمان یہ نہیں ہوتی۔ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حسن و جمال اور بڑا ہوا ہے۔ 82 84 یا 86 برس کی عمر کو پہنچ گئے اللہ کے بندے، ابھی تمہارے چہرے کے اوپر حشاشیت اور بشاش چہرہ ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں سن میرا بھائی، آج جو میں نے رات کو خواب دیکھی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا رأیت فی اللیل، رأیت فی المنام فی ہذہ اللیلہ، آج رات میں نے نیند میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الخوخۃ، او میرا بھائی میں نے رات کو محمد کریم کو دیکھا۔ اس سے بڑھ کے کوئی شرف ہے صحابہ کے لیے؟ بے شک بے شک بے شک۔ 39 دن کی بھوک پیاس عثمان کے چہرے پہ اثرات ختم ہو گئے، حالانکہ یہ محمد کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے بیداری میں دیکھا ہے محمد کو، کیا ان کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ یہ وہ حالت ہے جو نیند والی حالت ہے۔ فَهَذِهِ الْخَوْخَةِ، یہ جو میرے کمرے گھر میں یہ جو کھڑکی ہے، اس کھڑکی کے پاس محمد الرسول اللہ کو میں نے دیکھا ہے۔ فَجَاءَ بِدَلْوٍ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی والا برتن ہے، پانی والا برتن ہے۔ نبی علیہ السلام کھڑکی میں کھڑے ہو کے فرمایا ہے یا عثمان حسروکا، او میرا عثمان کیا تمہیں انہوں نے قید کیا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں قلت نعم، ہاں اللہ کے پیغمبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا اتشوکا، عثمان تجھے پیاسا رکھا گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے پیغمبر ایام گزر گئے، پانی کا قطرہ نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں فَأَدْلَى لِي دَلْوًا، کھڑکی میں سے اندر آ کے
محمد الرسول اللہ نے وہ ڈول، وہ بالٹی، وہ برتن پانی والا، فَأَدْلَى لِي دَلْوًا، نبی علیہ السلام نے خود اوپر کر کے میں عثمان کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں فَشَرِبْتُ، اور میں نے محمد کے ہاتھوں سے پانی پیا ہے۔ لوگ تو جا کے حوض کوثر میں پئیں گے، عثمان نے دنیا میں بھی محمد کے ہاتھوں سے پیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں فَأَدْلَى لِي دَلْوًا، میری طرف نبی علیہ السلام نے ڈول انڈیلا ہے، فَشَرِبْتُ، میں نے پینا شروع کیا، حَتَّى رَوَيْتُ، اللہ کی قسم میرا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا، روئی تو میں ایسا سیر ہو گیا، میری پیاس ختم ہو گئی۔ اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئت نصرت علیہم وَإِن شِئْتَ غَدًا أَفْطُرْ عِندَنَا یا عثمان، او میرا عثمان اگر چاہتے ہو تو اللہ کریم تمہاری مدد کرے گا ان باغیوں کے خلاف، اگر چاہتے ہو تو کل کا روزہ میں محمد کے پاس آ کے افطار کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اخترت افطر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کو یہ بات سنا کے تو کہنے لگے جو محمد کریم نے مجھے پانی پلایا ہے، اللہ کی قسم آج دو بردن بین کتفی و بین صدی، میرا بھائی اللہ کی قسم جو محمد نے مجھے پلایا ہے اس کی میں کندھوں سے لے کے میرے سینے تک ابھی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں میرا بھائی عبداللہ بن سلام۔ ابھی میں انتظار میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، ابھی میں انتظار میں ہوں کہ جلدی میری ملاقات محمد سے ہو اور میں روزہ جا کے افطار وہاں پہ کروں۔ جمعہ کا دن آ جاتا ہے، 18 ذی الحجہ کا دن، صبح کے ٹائم عصر کے قریب وقت ہونے لگتا ہے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہے۔ عصر کے قریب یہ باغی لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ سیدہ نائلہ بنت الفرافس جو حضرت عثمان کی بیوی ہے، ایک بشرک سیاہ ظالم نیلی آنکھوں والا سررومان سرخان تلوار لے کے اندر جا کے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان فقرأ کتاب اللہ، حضرت عثمان نے اس سے پہلے زندگی بھر سروال نہیں پہنی۔ حضرت عثمان نے آخری دن حضرت عثمان نے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے سلوار لا کے دی جائے۔ سلوار پہن کے اوپر تہمد باندھی ہے۔ پوچھا حضرت عثمان کی بیوی نے، او اللہ کا بندہ زندگی بھر تو نے تو کبھی اس طرح کی سلوار نہیں پہنی، آج کیوں پہنی؟ حضرت عثمان فرماتے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ لوگ میرے اوپر حملہ کریں تو میری حیا اور شرم والی جگہ جو ہے وہ محفوظ، اس وجہ سے آ کہ میں نے سروال پہن لی ہے۔ عصر کے وقت ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان ساری رات قرآن پڑھتے رہے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے، قرآن پڑھتے، دوسرے دن عصر کا ٹائم ہے، روزے کی حالت ہے عثمان کی، قرآن پڑھ رہے ہیں، ظالم اندر داخل ہوا ہے، اس نے یوں تلوار ماری ہے۔ حضرت عثمان کی بیوی دوڑ کے آگے پہنچی ہے، اس نے تلوار حضرت عثمان کے ہاتھ سے انگلیاں کٹ گئیں حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے محمد نے تشبیہ دی ہے، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ سے محمد نے تشبیہ دی ہے۔
دھکا لگانے لگا۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورت طٰہٰ ختم ہو چکی حضرت عثمان کی، اس کے بعد آگے سورت بقرہ شروع کی ہے۔ حضرت عثمان اپنی ترتیب سے قرآن پڑھتے تھے۔ جس وقت سورت بقرہ سپارہ پہلا ختم ہونے والا ہے، اس مقام پہ پہنچے، رات بھر پہلے پورے قرآن کی تلاوت حضرت عثمان کر چکے ہیں۔ یہ اضافی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت عثمان۔ جس وقت اس نے آگے ہو کے حضرت عثمان کے سر پہ مارنے لگا، حضرت عثمان کی بیوی نائلہ فوری دوڑ کے آگے آئی ہے، اس نے تلوار لگائی ہے، سیدہ نائلہ کا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ظالم لوگ سارے اندر داخل ہو کے حضرت عثمان کے اوپر وار کرنے کر دیے۔ جس وقت تلوار لگتی ہے، خون نکلا ہے، تو قرآن مقدس کی آیت کے اوپر خون کے چھینٹے عثمان کے گرے ہیں، تو اس مقام پہ لفظ کیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان نے بھی مسئلہ سمجھایا، عثمان کے خون کے قطروں نے بھی بتایا کہ لوگوں، سننے والا ہے تو وہ ایک، جاننے والا ہے تو وہ ایک، ہر چیز کا مددگار اور خالق حقیقی ہے تو وہ ایک ہے، اس کے علاوہ سننے جاننے دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ ایک اللہ کریم کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ خون کے قطرے گرے ہیں حضرت عثمان کے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کے سانس چلنے لگے، جس وقت ابھی روح پرواز نہیں کی، تو حضرت عثمان ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی استعدیک، اللہم انی استعینک علی کل اموری وَأَسْأَلُكَ الصَّبْرَ۔ یہ دعا کرتے 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 حضرت عثمان کی روح پرواز کر گئی، شہید کر دیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحابہ کرام ابھی حج کے موقع پر صحابہ ادھر ہیں، حضرت حسن حسین نے خبر دی ہے، حضرت علی بڑے ناراض ہوئے، حضرت حسن بھی اس مقام کے اوپر زخمی ہوئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت حسن کو باہر نکالا ہے، فرمایا، او میرے بھائی علی کے لڑکے نکل جا، تو محمد کا نواسا ہے، میری وجہ سے آ کے یہاں پہ کسی کا خون ہونا۔ جس وقت مغیرہ بن شعبہ نے کہا، اے عثمان جلدی کر مکہ میں آ جا، تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں موت شہادت کو قبول کروں گا، محمد کا جوار چھوڑ کے میں جا سکتا، محمد کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں موت کو تو قبول کروں گا، پیغمبر کا شہر چھوڑ کے میں جانے والا۔ حضرت جبیر ابن مطعم نے جنازہ پڑھایا، حش کوکب کے مقام پہ جنت البقیع، پتہ ہے حضرت عثمان کدھر دفن ہے؟ حش کوکب جنت البقیع۔ حش کوکب یہ ایک انصاری کا باغ تھا، اس باغ کو 10,000 دینار کا حضرت عثمان نے خود خریدا ہے۔ حضرت عثمان نے خرید کے جنت البقیع کو وسیع کر دیا ہے۔ وہ جو باغ کی جگہ تھی حضرت عثمان نے خود خریدی، 10,000 دینار کی خرید کے جنت البقیع کو وسیع کر دیا۔ اس میں سب سے پہلی قبر جو ہے وہ عثمان ابن کی بنی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ عثمان دفن بھی ہے اپنی خرید شدہ زمین میں، عثمان کی قبر جو ہے وہ بھی اپنی خریدی ہوئی زمین میں ہے حضرت عثمان کی۔ جبیر ابن مطعم نے جنازہ پڑھا کے رات کے ٹائم پہ حضرت عثمان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم اوپر ہو گیا، بس 2 منٹ آخری بات سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فرمانے لگے کہ لوگوں،
رأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا علی برذون، حضرت نبی علیہ السلام ایک بہت پیاری قمیض پہن کے، حلہ پہن کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں۔ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ مِّن فِرْدَوْسٍ، جنت الفردوس کی لاٹھی محمد کے ہاتھ میں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جنت الفردوس کی لاٹھی ہے۔ تو فرمایا آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے نالان من لؤلؤ و مرجان، نبی علیہ السلام نے بند تسموں والا جوتا پہنا ہے جس کے تسمے یاقوت اور مرجان کے ہیں، پہن کے لاٹھی کی ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام فبادر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جلدی جلدی چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے اللہ کے پیغمبر اراک بالاشواق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ کے پیغمبر مجھے بڑا شوق ہے آپ کی زیارت کا۔ اللہ کے پیغمبر میں عبداللہ ابن عباس کو بڑا شوق ہے آپ کی زیارت کا۔ بالاشواق فالتفت الی وتبسم، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے خوش ہو کے، خوشی کے آنسو بھی آنکھوں سے گرتے ہیں کہ لوگو آج میں نے محمد کو دیکھ۔ فالتفت الی وتبسم، نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ وتبسم، محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے بڑا شوق ہے آپ کو دیکھنے کا۔ فبادر، آپ بڑی جلدی میں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے یا ابن عباس اليوم عندنا اضحى بعثمان ملكا عروسا فدعينا الى دعوة الوليمة۔ او میرا بھتیجا عبداللہ ابن عباس، آج عثمان کی ہمارے پاس دعوت ہے، عثمان کی شادی کی دعوت ہے، اس کا ولیمہ ہے جنت میں، میں محمد کو بلایا گیا ہے۔ فبادرت الی ولیمۃ عثمان، او میرا بھتیجا ابن عباس میں جلدی جلدی خوشی خوشی عثمان کے ولیمے کی شرکت میں جا رہا۔ فرمایا میں جلدی اس وجہ سے ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے اللہ کے پیغمبر مجھے شوق ہے ملاقات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کا ولیمہ ہے، میں اس کے ولیمے میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ فبادرت الی ولیمۃ عثمان، کہتے ہیں محمد کریم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے مسکرا کے نبی علیہ السلام چلے گئے عثمان کے ولیمے کی دعوت میں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں بتا دوں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا ولیمہ ابھی درو پرواز ہوئی ہے، اللہ نے جنت میں شادی فوری کروا دی عثمان کی۔ تو فرمایا یہ مقام اور درجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، او لوگو میرا صحابی عثمان حیا میں سب سے زیادہ آگے ہے، اس لیے 15 مقامات پہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اگر بیت اللہ میں جا تو دیکھ توسیع عثمان کی، وہ اگر محمد کی مسجد میں نماز پڑھے تو توسیع عثمان کی، اگر روما میں دیکھ تو کنواں عثمان کا، تبوک کی طرف جا تو وہاں پہ جو محل تیار ہوا ہے، جو صحابہ کرام کا جو جیش کا علاقہ جو بنا تھا وہ سارا تیار عثمان ابن عفان نے کیا ہے۔ اور مدینۃ الرسول میں باغ عثمان کا، آج تک حضرت عثمان کا باغ وہ موجود ہے مدینہ میں۔
جو حضرت عثمان نے وہ باغ لے کے اس کی ساری کمانوں کے لیے وقف کی تھی، سبحان اللہ، آج تک وہ باغ موجود ہے۔ اس باغ میں اسی طرح پانی موجود ہے، اسی طرح کھجوریں لگتی ہیں۔ آج تک ایک ایسا ادارہ ہے وہاں پہ حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اکاؤنٹ کا نام ہے عثمان ابن عفان۔ اس باغ کی کھجوروں کی ساری کمائی اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اس اکاؤنٹ میں آگے سارے مدینے کے یتیموں کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، اس زمانے سے لے کے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھ دیا ہے۔ بے شک، یہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک آدمی گزرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنازے کے بارے میں کہا، آپ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھتا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو۔ بے شک، دعا کرو اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت